بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جلسہ سالانہ جرمنی یعنی 27ویں جلسہ سالانہ جرمنی کے مختلف پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ ان کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس موقع پر ہم اپنے بعض معزز مہمانوں کے کا بھی تعارف آپ کو پیش کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک سے سفر کر کے دور دراز کے سفر اختیار کر کے یہاں ہمارے جرمنی کے جلسے میں شریک ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم میرے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں مکرم مسعود احمد صاحب شاہد، اور آپ آج کل آسٹریلیا میں مبلغ کے طور پر متعین ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں MTA جرمنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم مسعود صاحب، آپ جرمنی میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ کو آنے کا موقع ملا ہے؟ مجھے پہلی دفعہ ہی موقع ملا ہے کہ میں آپ کے جلسہ میں شامل ہوں، اس سے پہلے مجھے جرمنی میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس جرمنی میں آنے سے پہلے کہ آپ کے جو خیالات تھے جماعت کے بارے میں اور جب دیکھا خود اپنی آنکھوں سے تو کیسا محسوس ہوا ہے؟ تصور تو یہی تھا کہ جس طرح دوسرے دیگر یورپین ممالک ہیں اسی طرح کی یہاں بھی حاضری ہوگی، اسی طرح کا وہاں پر بھی انتظام ہوگا، لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر اسی طرح ہمیں تمام انتظامات نظر آئے اور حاضری کا وہی کیفیت ہمیں نظر آئی جو پاکستان میں تھی، اور انتظامات کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اور اعلیٰ قسم کے انتظامات دیکھے میں نے۔ آپ کے MTA کا بھی غیر معمولی طور پہ ہمیں نظر آیا مظاہرہ، اور دیگر انتظامات ہر لحاظ سے بہت بہتر پائے۔ کھانے کا انتظام، صفائی کا اور دوسرے؟ ہاں جی، جبکہ اتنے بڑے کراؤڈ میں صفائی کا انتظام باہر کمی رہ جاتی ہے، لیکن یہاں تو دیکھنے میں آیا کہ آپ کو ایک بہت اچھی جگہ ملی ہے جو اس لحاظ سے اس نے آپ کے انتظامات کو اور بھی چاند لگا دیے، اور صفائی کا بہت اچھا انتظام دیکھنے میں آیا۔ تو اور ہمارے جو جلسہ سالانہ کی تقاریر ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے تاثر؟ تقاریر کا معیار بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا پایا، اور مقررین نے واقعی اپنے مضمون کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ محترم میاں صاحب کی تقریر تھی، اور پھر مولانا دوست محمد صاحب شاہد صاحب کی تقریر تھی، اور اسی طرح حیدر علی ظفر صاحب کی تقریر تھی۔ اس طرح دیگر تقاریر بھی میں نے سنی، اور ہر ایک تقریر کو بہت ہی پرمغز اور معنی خیز پایا، اور سحر انگیزی تھی ان کے اندر، اور سامعین کو میں نے نہایت خاموشی کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں، خدا کرے کہ ہماری جرمنی کی جماعت ان جلسوں سے کما کو فائدہ اٹھانے والی ہو، تقاریر کو سن کر پھر دلوں میں جگہ دیں اور ان پر سارا عمل کریں۔ یہی ان جلسوں کے غرض اور مقصد ہے۔ حضرت السلام نے اسی اغراض کے لیے ان جلسوں کو شروع کیا ہے۔ آپ کچھ تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ آسٹریلیا میں کب سے تشریف لے گئے ہیں اور کس علاقے میں مربی ہیں؟ خاک صاحب کو 1996 میں وہاں پر جانے کا موقع ملا، اور میری ڈیوٹی ان دنوں برسبن کوئنزلینڈ اسٹیٹ میں ہے، اور جماعت نے وہاں پر اپنا دوسرا مشن جو ہے زمین خرید کار بنایا ہے۔ ہم نے وہاں پر 11 ایکڑ زمین خریدی، اور اس پہ جماعت کی عمارت جو ہے وہ بھی تعمیر ہوئی۔ ایک دلچسپ بات دیکھنے میں یہ بھی آئی تھی کہ جب ہم زمین خرید رہے تھے تو کچھ دقتیں بھی آ رہی تھیں، تو ایک موقع پر پیارے آقا کو خط لکھا کہ حضور زمین نہیں مل رہی، تو حضور نے خط کے جواب میں ایک فقرہ لکھا جو بہت ہی دلچسپ تھا کہ آسٹریلیا میں زمین ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ تو یہ ہمارے لیے ایک اور ڈارس بن گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر ہمیں 11 ایکڑ کا رقبہ خرید کر ایک وسیع اپنا مشن ہاؤس کوئنزلینڈ اسٹیٹ کا بنانے کا موقع ملا ہے۔ زیادہ تر آبادی ہمارے احمدی بھائیوں کی کس جگہ پر ہے؟ ہاں، وہ تو سڈنی میں ہے، اور یہاں پر جہاں میں ہوں وہاں پر 200 افراد ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا ہمارا مشن میلبرن میں ہے، اور وہاں بھی 250 کے قریب حاضری ہے۔ اچھا، ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں بھی خدا کے فضل سے جلسے سالانہ منعقد ہو رہے ہیں۔ آغاز میں یقیناً اتنے نہیں ہوں، لیکن یہ تو ہماری روایت ہے کہ حضرت مسلم کے وقت میں پہلے جلسے میں 75 افراد تھے، اور جرمنی کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا وہ میرے وقت سے پہلے ہوا تھا، اس میں سنا ہے کہ 15-20 افراد ہی تھے، زیادہ نہیں تھے، اور اب وہ 15-20 ہزار بلکہ پچھلے سال 50 ہزار تک حاضری پہنچ گئی تھی۔ تو وہاں کے جلسوں کی حاضری کی کیا کیفیت ہے آج کل؟ اس وقت تو ہمارے جلسوں کی حاضری وہاں 700 کے قریب ہوتی ہے، اچھا، تو ہماری اطلاع ویسے ابھی کم ہے، تو لیکن اب ترقی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سال بہ سال وہاں پر نئے لوگ آ کر آباد ہو رہے ہیں، اور جماعت بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی بہت آگے نکل جائیں گے آسٹریلیا والے۔ اس وقت اگرچہ آسٹریلیا تو بر اعظم کے نام سے معروف ہے،
لیکن ہماری آبادی کے لحاظ سے، احمدی آبادی کے لحاظ سے بہت مختصر آبادی ہے وہاں پہ۔ ہماری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی جماعت کی تعداد میں اضافہ کرے، جماعت ترقی کرے، اور کسی وقت جلسہ سالانے ہوں جو اتنی تعداد میں، اس سے بڑھ کر تعداد میں وہ منعقد ہوں۔ رسول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور کچھ گفتگو کا آپ نے موقع دیا۔ ناظرین کرام، ہم اس مختصر گفتگو کے ساتھ مکرم مسعود شاہ صاحب سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔